كل نفس ذائقة الموت۔ موت کیا ہے؟ کیا یہ مکمل فنا ہے یا محض روح کا جسم سے جدا ہونا ہے؟ جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو اس میں ہر ایک کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ خود انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کا شعور اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب اس کا جسم مر جاتا ہے، یا اس کا شعور اس کی ابدی روح میں زندہ رہتا ہے؟ کیا مردے اسی طرح لطف اور درد محسوس کرتے ہیں جس طرح زندہ محسوس کرتے ہیں؟ کیا ایک زندہ انسان کے شعور کا، جس کی روح اس کے جسم میں قید ہے، ایک مردہ انسان کے شعور سے موازنہ کیا جا سکتا ہے جس کی روح اس کے جسم سے آزاد ہو گئی ہے؟ فطری طور پر اس آخری سوال کا جواب ہے نہیں۔ زندہ بھی باخبر ہیں اور مردہ بھی باخبر ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کا موازنہ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ موت محض فنا نہیں ہے، یہ محض ایک دنیا سے دوسری دنیا میں حرکت ہے۔ جب مردہ شخص قبر کی نعمت یا سزا محسوس کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی قبر میں زندہ ہے، اسے خوراک، لباس وغیرہ کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح اس کے جسم کے تمام حصوں میں اس طرح سرایت کرتی ہے جس طرح اس دنیا میں تھی۔ ہم موت کو نیند سے تشبیہ دے کر کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں، حالانکہ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ نیند میں انسان کی روح ناک سے نکل کر عرش کے رب کے پاس جاتی ہے۔ اگر سونے والا پاکیزہ حالت میں ہے تو اس کی روح اپنے خالق کو سجدہ کرتی ہے، پھر وہ خوابوں کی دنیا میں جا سکتی ہے یا مرے ہوئے لوگوں کی روح سے مل سکتی ہے۔ اصل میں اسے اللہ کے علم غیب کا ایک صفحہ دکھایا جاتا ہے جس میں اسے اس انسان کے لیے اچھی یا بری تقدیر لکھی ہوتی ہے۔ اگر سونے والا سچا، سخی اور پاک ہے اور جاگتے ہوئے فضول باتوں میں نہیں پڑتا، تو جب اس کی روح واپس آتی ہے تو وہ اس کے دل کو اللہ کی دکھائی ہوئی سچائی بتاتی ہے، اسے سچا خواب کہتے ہیں۔ نیند میں روح دنیا میں گھوم سکتی ہے اور زندہ لوگوں کی روحوں سے مل سکتی ہے اور ان سے علم حاصل کر سکتی ہے۔ کچھ علم سچا ہوتا ہے اور کچھ جھوٹا۔ جھوٹا حصہ عام خواب یا روح کی فضول باتیں ہوتی ہیں۔ اگر سونے والا جھوٹا ہے اور جھوٹ پسند کرتا ہے تو اس کی روح بھی نیند میں آسمان پر جاتی ہے، دنیا میں گھومتی ہے، دوسری روحوں سے ملتی ہے اور غیب کی سچی معلومات حاصل کرتی ہے۔ لیکن جب روح جسم میں واپس آتی ہے تو شیطان راستے میں ملتا ہے اور سچ کو جھوٹ میں ملا دیتا ہے، جیسے جاگتے ہوئے کرتا ہے۔ پھر جب وہ جاگتا ہے تو انسان اللہ کی دکھائی ہوئی باتوں میں الجھ جاتا ہے اور انہیں سمجھ نہیں پاتا، صرف شیطان کی دکھائی ہوئی باتیں یاد رکھتا ہے۔ یہ الجھے ہوئے خواب ہوتے ہیں۔ نیند کی حالت میں روح مکمل طور پر جسم کو نہیں چھوڑتی جیسا کہ موت کے معاملے میں ہوتا ہے، بلکہ جسم کے اندر رہتی ہے اور آسمانوں میں آزادانہ طور پر گھومنے کے لیے اسے نہیں چھوڑتی۔ موت کے معاملے میں جسم زمین میں رہتا ہے، جبکہ روح دونوں جہانوں کے درمیان کی جگہ میں ہوتی ہے۔ درمیانی جگہ وہ چیز ہے جو دو چیزوں کو الگ کرتی ہے، آسمان اور زمین، یا یہ دنیا اور اگلی دنیا۔ دوسرے لفظوں میں موت اور قیامت کے درمیان کا عرصہ ہے۔ برزخ کی جزا یا سزا اگلی دنیا کی جزا اور سزا کی طرح نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جو اس دنیا اور اگلی دنیا کے درمیان ہوتی ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ روح دونوں جہانوں کے درمیان برزخ میں ہے اور جسم زمین کے اندر ہے، دونوں اب بھی جڑے ہوئے ہیں۔ نتیجن جزا یا سزا دونوں کو ہوتی ہے۔ اس حالت کو نیند کی حالت سے تشبیہ دی ہے، لیکن فطری طور پر ایک فرق ہے۔ نیند میں روح بنیادی طور پر جسم میں رہتی ہے، یہ ایک شعاع کی طرح آسمانوں کی طرف نکلتی ہے تاکہ سونے والے کو خواب آئے جس میں وہ خوشی یا دکھ کی محسوس کرتا ہے۔ وہ اپنی نیند میں جزا یا سزا کا تجربہ کرتا ہے۔ موت میں روح بنیادی طور پر برزخ میں رہتی ہے، جسم میں نہیں۔ جب اللہ روح کے لیے جزا یا سزا کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے جسم سے جوڑ دیتا ہے، یہ آسمان میں ہے، لیکن ساتھ ہی یہ زمین میں جسم کو دیکھتی ہے، اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ روح ایک ہی وقت میں ایک جگہ سے زیادہ جگہوں پہ پھیلی ہو سکتی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور پھر انہیں چھٹے اور ساتویں آسمان پہ بھی دیکھا۔ اس کے باوجود
بعض اوقات جسم اور روح دونوں کو بیک وقت جزا یا سزا ہوتی ہے، دوسری بات یہ صرف روح کو ہوتی ہے۔ مردہ شخص کچھ وقت کے لیے اپنے شعور کھو سکتا ہے، لیکن پھر جزا یا سزا جاری رہتی ہے۔ یہ اللہ کی مرضی اور انسان کے اپنے اعمال پر منحصر ہے۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر جن لوگوں کو دفنایا نہیں جاتا ان کو کیسے عذاب ہوتا ہوگا۔ تو پرانے وقتوں کا ایک واقعہ ہے کہ پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایک نے سوچا کہ اگر اس کے جسم کو جلا کر راکھ کر دیا جائے اور پھر راکھ کا کچھ حصہ سمندر میں کچھ تیز ہوا والے دن خشک زمین پر ڈال دیا جائے تو وہ قبر کی سزا سے بچ جائے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے بچوں کو ایسا کرنے کو کہا، تاہم اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ جو راکھ اس میں ڈالی گئی تھی اسے جمع کرے، اور زمین کو بھی ایسا ہی کرنے کو کہا، اور پھر کہا اٹھو۔ پھر اس آدمی نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا پایا۔ اللہ نے اسے سوال کیا، پوچھا تم نے جو کیا وہ کس چیز نے کروایا؟ اس نے جواب دیا، میں تجھ سے ڈرتا تھا میرے رب، لیکن تو بہتر جانتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ ایسا کرنے سے سزا اور جزا ختم نہیں ہو سکتی۔ قبر کی راحت یا عذاب ان حصوں کو بھی متاثر کرتا ہے جو اب موجود نہیں ہیں۔ اگر کسی نیک آدمی کو جلتی ہوئی بھٹی میں دفن کیا جائے تو اس کا راحت کا حصہ اس کی روح اور جسم تک پہنچ جائے گا، اور اللہ اس کے لیے آگ کو ٹھنڈی اور پرامن بنا دے۔ ظالم کے لیے ٹھنڈی ہوا آگ اور گرم ہوا بن جاتی ہے۔ عناصر اور کائنات کا مادہ اپنے رب خالق اور موجد کی اطاعت کرتے ہیں۔ وہ انہیں جس طرح چاہتا ہے برتاؤ کرواتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی اللہ کے ارادے کے سوا کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ہر چیز اس کی مرضی کی اطاعت کرتی ہے۔ اللہ يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔